انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کے اس پیغام کو ایک ہاتھ میں رب کا قرآن لیں گے اور دوسرے ہاتھ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لیں گے اور عملی طور پر دنیا کے سامنے نمونہ پیش کریں گے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا انشاءاللہ. اور بدعات اور خرافات اور شرکیات اور اندھی تقلیدیں، شخصیت پرستی، ان سب سے توبہ کرنا پڑے گا تم کو. اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر تم فلاح چاہتے ہو، عزت و آبرو کی زندگی چاہتے ہو، اور اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سارے کے سارے لوگوں کی غلامیوں کو چھوڑ کر مدینے والے کی غلامی تمہیں قبول کرنا پڑے گی. اور یہ نہیں ایسی غلامی اس بیوی کی طرح کہ شوہر کے بسترے پہ بھی جاتی ہے اور پڑوسی کے بھی بسترے کو جا کے گرم کرتی ہے. اللہ تمہیں ایسی بیوی پسند ہے؟ بولو. جب تمہیں ایسی بیوی پسند نہیں تو اللہ کو ایسے بندے بھی پسند نہیں ہیں جو ایک طرف تو لا الہ الا اللہ پڑھیں اور محمد الرسول اللہ کہیں اور دوسری طرف امتیوں کے سام پیچھے پیچھے آنکھیں بند کر کے بکٹوٹ کی طرح دوڑتے چلے جائیں، شترے بے مہار کی طرح ان کی ہر علم گلم خرافات اور شرکیات اور ان کے تمام سب جو ہے فلسفے اور منطقوں کو ہضم کرتے چلے جائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند بولو نہیں. یاد رکھو جس طرح تمہیں ایسی دوغلی بیوی پسند نہیں، ایسے اللہ کو ایسے دوغلے مسلمان بولو پسند نہیں. ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام سب سازشی ذہنیت کا جن کے سینوں کے اندر اسلام کے خلاف انگارے ابل رہے تھے، ان کا لیڈر، ان کا قائد اور رہنما کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا. کہاں کا رہنے والا تھا یہ کون تھا اصل میں؟ یہودی تھا. اس نے سوچا ہم اس طرح سے اب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چنانچہ بڑے سازش کے ساتھ تمام یہودیوں نے مل جل کر کے اس کو پش کیا، اسلام کے اندر لایا. ہاں جس طرح آج تمہارے ملکوں میں کفار ممالک ریڈ کراس کے نام پر اپنے اپنے جاسوس بھیجتے ہیں. کیا بھیجتے ہیں؟ ہاں مدد کرنے جا رہے ہیں. کس کی مدد کر رہے ہیں؟ تمہاری. ارے تمہیں 2-4 انجیکشن دیتے ہیں اور باقی اپنے اپنے ملکوں کی بولو جس کی کھاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. اور وہ کون سی ٹیم ہے جو جب کہیں کوئی فساد ہوتا ہے تو باقاعدے بلائے جاتے ہیں باہر سے کہ آئے، وہ CID آتی ہے چیک کرنے کے لیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں اس CID ٹیم کو؟ FBI. CBI FBI. CBI سے بڑی FBI ہے. وہ آتی ہے. کیوں؟ تاکہ یہاں یہ کیس ہوا ہے، اس کیس کے اوپر ہمیں مکمل طور پر اسٹڈی کرنی ہے اور ہمیں کیس کرنے والوں کا پتہ لگانا ہے. تو FBI آتی ہے بڑے معزز اور بڑے محترم انداز میں، اور ان کو مکان دیا جاتا ہے رہنے کے لیے، سب کچھ ان کی عزت ہوتی. اور جتنے ملک کے نظامی اور وہ ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، سب کچھ اوپر، مجرم کم، وہ اس ملک میں مجرم زیادہ بناتے ہیں. وہ خود جرم کرتے ہیں اور ملک کو کھوکھلا کر دیتے ہیں. جس ملک میں جاتے ہیں کھوکھلا اور برباد کر دیتے ہیں. اس کے بعد دادا کو کہتے ہیں اب آ جاؤ بجلی غائب ہے، کرنٹ خلاص ہے، پیٹ لو جیسے پیٹنا چاہتے ہو. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے مسلمانوں، اللہ کے بندو، اے میرے نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگوں، رحم تمہارے اوپر آتا ہے اور اپنے اوپر آتا ہے کہ آج ہم کیوں نہیں ہوش کے ناخن لے رہے؟ آج ہم کیوں غفلتوں کی چادر اوڑھے ہوئے سو رہے ہیں؟ ہمارے ملکوں میں جو سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے اپنے ملکوں کے اندر جو ہمارے سازشیں ہو رہی ہیں، اس کو بھی ہم نہیں پہچان رہے، ہم اس کو بھی جاننے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم کب بیدار ہوں گے جب ہم کو ہلاک و برباد کر دیا جائے گا اور جب ہم کو ہمارے پیروں کے نیچے سے زمینیں کھینچ لی جائیں گی اور ہمیں قبروں کے اندر سلا دیا جائے گا. آج ہماری مدد کو کوئی نہیں آ رہا ہے. اگر اللہ مدد نہ کرے تو کوئی کر سکتا؟ آج جتنے بھی تم مردے پوج رہے، جتنے بھی قبریں پوج رہے، جتنے بھی بابے ہیں، جتنے بھی پگاڑے ہیں، جتنے بھی پیر اور مولوی ہیں، جتنے بھی صوفی سنت ہیں، جتنے بھی چلے پلے ہیں، اور جتنے بھی دنیا کے اندر تم پوج رہے ہو، ہمارے ملکوں کے اندر گلی گلی محلے محلے چادر چڑھ رہی ہے، یہ فلانے شاہ کا، یہ فلانے بابا. کوئی مدد کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی مدد کر رہا ہے تمہاری؟ بولو کوئی آ رہا ہے؟ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ جن کی اللہ مدد نہ کرے ان کی کوئی مدد کر سکتا؟ اس لیے اپنے اللہ سے اپنے رشتوں اور اپنے تعلقات کو جوڑو. میرے عزیزو، بات لمبی نہ ہو، میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ جو 9 مسلموں کی ٹیم تھی جو اس لیے تیار ہوئی تھی تاکہ اندر سے مسلمانوں کو برباد کیا جائے،
اس کا قائد و رہنما کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا جو حضرت عثمان کے دور خلافت میں اسلام لایا. اور سبائی گروہ ہر زمانے میں یہ گروہ اپنا کام کرتا رہا, یہ ٹیم اپنا کام کرتی رہی. اس کی کوشش یہی رہی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے عقیدوں میں زہر کھول دیا جائے, شرک اور بدعات کا زہر مسلمانوں کے عقیدوں میں گھول دیا جائے اور انہیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات سے بے بہرا اور اندھا کر دیا جائے. چنانچہ ان کی یہ کوشش کامیاب بھی ہوئی اور انہوں نے اپنے فاسد عقیدوں پر اسلام کی چھاپ لگا کر, یہ میڈین یہ چائنا ہے لیکن اس کے اوپر کس کی چھاپ لگائی؟ جاپان کی, تاکہ بیٹا مارکیٹ کے اندر زیادہ چلے. تو تھی تو ان کی تھی وہ چیز تو ان کی پروڈکشن, ان کی بنائی ہوئی, انہوں نے تیار کی تھی اپنے مزاج, وہ اپنے دماغ سے, لیکن اس کے اوپر چھاپ کیا لگائی؟ اسلام کی مہر لگائی. کس کی؟ تاکہ اسلام کے نام پر مسلمانوں کے اندر اس کو سپلائی کیا جائے. چنانچہ انہوں نے اپنے باطل عقیدوں پر اسلام کی مہر لگا کر مسلمانوں میں عام کر دیا. اہل بیت حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین اور فاطمہ کی محبت اور اولیاء کرام, صالحین اور بزرگوں کے عنوان سے انہوں نے بے شمار مشرکانہ عقیدے اور رسم و رواج مسلمانوں میں پھیلا دیے. اولیاء کا نام لے کر, بزرگوں کا نام, بڑے بزرگ, بہت بڑے بزرگ ہیں, نظر اٹھتی ہے تو بس صحرا بھی سبزہ زاروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ایسے ایسے کرامتیں, ایسی سی باتیں علامہ والحفیظ بزرگوں اور صالحین گڑھ گڑھ کر کے ان کے مراتب اور مقام بیان کیے گئے. ان پہ خوشنما عنوانات کا ایسا خول چڑھایا کہ عوام تو عوام, اچھے اچھے لوگوں کو بھی یہ احساس نہ ہو سکا کہ ان دشمنان اسلام نے اپنی شکست اور پرانی ذلت کا انتقام کس کس نئے ڈھنگ سے لیا ہے اور کس کس زاویے اور کس کس گوشوں سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا ہے. چنانچہ ان کا ایک طریقہ میں بتلاؤں آپ کو, ان کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کام مسلمانوں سے لیتے تھے اور وہ کام لیتے تھے جو کام ان کے مطلب کا ہوتا تھا. کام تو ان کے مطلب کا ہوتا تھا لیکن وہ لیتے کس سے تھے؟ کس سے لیتے تھے؟ جیسے 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر توڑا یہودیوں نے, اور نام کس کا لگا دیا گیا؟ مسلمانوں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو پیٹنا ہے. مسلمان بڑھ رہے ہیں, مسلمان آگے جا رہے ہیں, مسلمان ترقی کر رہے ہیں, مسلمانوں کو کسی طرح سے پیچھے. وہ اپنی پرانی دشمنیاں جو ہمارے اسلاف نے ان کو ناکو چنے چبوائی تھی اندلس کے میدانوں میں, قرطبہ کے اندر, اور ان کو افریقہ کے صحراؤں میں اور مختلف جزیروں میں, اسپین, ہر جگہ ان کو ذلت کے قلادوں میں لپیٹا تھا ہمارے اسلاف نے. وہ انتقام اب لے رہے ہیں یہ ہم سے, مسلمانوں سے. اور کب؟ جب ہم بالکل نہتھے ہو چکے, ہمارے ہاتھوں سے سب کچھ لٹ گیا. اس طرح سے مسلمانوں, میرے عزیزوں, میرے دوستوں, انہوں نے مسلمانوں سے کام لیا, اپنے مطلب کا کرواتے تھے اور عنوان ایسا رکھتے تھے کہ مسلمانوں کو بجائے عار اور شرمندگی کے انہیں فخر محسوس ہو. کام مسلمان کریں تو ایسا نہیں بلکہ فخریہ وہ کام کریں. میں آپ کو مثال دوں, اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں. غزوہ خیبر, پتا ہے کس مہینے کے اندر یہ غزوہ ہوا ہے؟ غزوہ خیبر کس مہینے میں ہوا ہے؟ اور یہودیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکوں چنے غزوہ خیبر میں چبوایا ہے, کس مہینے میں ہوا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہے. تمہیں اپنی تاریخ کا بھی پتا نہیں. یہ کتنے سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہو اور کہتے ہو ہم مسلمان ہیں, تمہیں نبی کی سیرت اور نبی کے غزوے کا بھی پتا نہیں. غزوہ خیبر کس مہینے میں ہوا ہے؟ یہ بتاؤ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس مہینے میں ہوئی ہے؟ محرم. جو حقیقی بات ہے اس کا تمہیں علم نہیں, اور جو جھوٹ ہے اس کا تمہیں بہت اچھی طرح سے علم ہے. یہی میں تمہیں بتلانا چاہ رہا ہوں, یہی میں تمہیں فکر دینا چاہ رہا ہوں کہ دشمن نے جو تمہارے ساتھ حرکتیں کی ہیں مسلمانوں, حضرت حسین نماز رسول رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی شہادت ماہ محرم میں ہرگز قطعی نہیں ہے, بلکہ بعض روایتوں کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ ماہ سفر میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے. اب آپ کہو گے یہ تو ربانی صاحب یہ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں, لیکن اٹھاؤ تاریخ کے پردے, اٹھاؤ تاریخ کو, تب تمہیں پتا چلے گا. تمہیں تو نبی کی سیرت کا پتا نہیں, اور حضرت حسین کی شہادت کا تمہیں کہاں سے پتا ہوگا؟ تمہیں توتوں نے جس طرح سے رٹا دیا, مولویوں نے تمہارے جس طرح بتلا دیا, اسی کو تم رٹتے ہو. وہ غزوہ خیبر جس میں یہودیوں کے